رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم اور گلبرگہ ساؤتھ ایم ایل اے علم پربھو پاٹل نے آئی ٹی ایف مین ٹینس ٹورنامنٹ 2024 کے کھیلوں کا کر دیا آغاز، جس کی چندر شیکھر پاٹل اسٹیڈیم میں ہو گئی شروعات۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے بڑی اعلیٰ سیاسی سماجی شخصیات کی موجودگی میں گلوبل انوویشن ٹیک سمٹ 2024 کی لانچنگ تقریب کا اور نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ کاموں کو کرنے کا کر دیا آغاز۔ گلبرگہ وومن انڈیا موومنٹ پارٹی خواتین نے مائکرو فائنانس سنگ کی ستائی ہوئی پریشان بے بس اور مظلوم عورتوں کے حق میں اپنی آواز بلند کرتے ہوئے کیا کینڈل مارچ۔ تلنگانہ ریاست کا معروف شہر حیدرآباد اور حیدرآباد کے AIMIM پارٹی صدر اسد الدین اویسی نے مہاراشٹر کے دھلے سٹی میں دیا شعلہ انداز میں شاندار بیان۔ آج کی اچھی بات، جس طرح سے کڑوی گولیاں چبائی نہیں جاتی بلکہ نگلی جاتی ہے، اسی طرح سے دکھ، ناکامی، تکلیفیں، کڑوی باتوں کو بھی نگل جایا کریں، کیونکہ لوگوں کے برے رویے، غلط اور کڑوی باتیں جتنا یاد رکھیں گے، زندگی اتنی ہی کڑوی لگنے لگے گی۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم اور دیگر اعلیٰ حکام کی موجودگی میں آج آئی ٹی ایف کلبرگی مین ٹینس ٹورنامنٹ 2024 کی لانچنگ تقریب چندر شیکھر پاٹل اسٹیڈیم میں منعقد کی گئی، جس میں ملک کے الگ الگ شہروں سے کئی سارے نامچین اور بہترین کھلاڑیوں نے شرکت فرمائی۔ جی ناظرین، آج گلبرگہ شہر کے چندر شیکھر پاٹل اسٹیڈیم میں گلبرگہ ڈی سی فوزیہ ترنم کے ہاتھوں آئی ٹی ایف گلبرگہ مین ٹینس ٹورنامنٹ 2024 کی لانچنگ تقریب عمل میں آئی، جس میں کثیر تعداد میں کئی سارے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر کھلاڑیوں سے بات چیت کرتے ہوئے فوزیہ ترنم نے اسٹیڈیم کے الگ الگ حصوں کا جائزہ لیتے ہوئے کھلاڑیوں کے ہر ضرورت کو دھیان میں رکھتے ہوئے مختلف قسم کی سہولیات انہیں فراہم کرنے کی متعلقہ حکام کو ہدایت دی۔ بتا دیا جائے کہ یہ آئی ٹی ایف مین ٹینس ٹورنامنٹ شروع ہو چکا ہے اور جو کوئی بھی عوام اس کو لائیو دیکھنا چاہتی ہے وہ چندر شیکھر پاٹل اسٹیڈیم کو جا کر اس کا مزہ اٹھا سکتی ہیں۔ ناظرین کو بتا دیں کہ $25,000 کے باوقار مردوں کے آئی ٹی ایف اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں وائلڈ کارڈ منیش اور گنیش نے دیو جاویا کی بہترین جوڑی کو 4-6 سے شکست دے دی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ پرجول دیو اور عادل کلیان پور نے گزشتہ ہفتے ممبئی میں منعقدہ ڈبلز ٹورنامنٹ میں اپنی جوڑی بنائی، وہیں پرجول دیو اور عادل کلیان پور کی امید افزا جوڑی ٹورنامنٹ کے ڈبل سیکشن میں امریکی ہندوستانی جوڑی سے ہار گئی۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے وزیر اعلیٰ سدرامیا اور نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار اور دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ کرناٹکا ریاست کو ترقی دینے کی نیت سے گلوبل انوویشن ٹیک سمٹ 2024 کے لانچنگ تقریب میں شرکت فرمائی۔ گلوبل انوویشن ٹیک سمٹ 2024 جو کہ نوجوانوں کو اچھے پیمانے پر روزگار فراہم کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے، عوام کی ترقی میں بڑا ہی اہم قدم ہے۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پریانک کھرگے نے کہا کہ ہم ان شعبوں پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں جو کہ ٹیکنالوجی کی اگلی لہر کو آگے بڑھائے گی، جیسے کہ سیمی کنڈکٹرز، ڈرون ٹیکنالوجی، صحت کی دیکھ بھال، سائبر سیکیورٹی، نئے الیکٹرانکس اور دیگر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز۔ ان سبھی پر خاص توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہم ایسے تربیتی پروگرام بنانے کے لیے عالمی ٹیکنالوجی رہنماؤں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جو کہ ملازمت کی حقیقی ضروریات کے مطابق ہوں گے، ساتھ ہی وہ ہمارے سینٹرز آف ایکسلنس انڈسٹری کے درجے کی ٹیکنالوجی کے ساتھ تجربہ فراہم کریں گے۔ لہٰذا اسی پہل کے تحت ہم نے اگلے سال کل 1 لاکھ ٹرینیز کو ہنرمند بنانے کے لیے IBM، ایکسینچر، مائیکروسافٹ، نیویڈیا اور BFSI جیسے عالمی ٹیکنالوجی رہنماؤں کے ساتھ 6 مفاہمت ناموں پر دستخط کر رہے ہیں۔ اپنی گرجدار آواز اور شعلہ بیان الفاظوں کے ساتھ گلبرگہ وومن انڈیا موومنٹ لیڈر سیدہ سعدیہ نے اپنی ٹیم ممبرز کے ساتھ گلبرگہ شہر کے تمہ پوری سرکل پر کھڑا احتجاجی مظاہرہ کیا، کینڈل مارچ کیا۔
جی ناظرین، وومن سیفٹی ا کلیکٹیو ریسپانسبلٹی، عورتوں کی حفاظت سبھی کی ذمہ داری کے تحت گلبرگہ وومن انڈیا موومنٹ پارٹی ممبرز نے گلبرگہ کی تیما پوری سرکل پر نعرے بلند کرتے ہوئے موجودہ سینٹرل گورنمنٹ پر پھٹکار لگاتے ہوئے کینڈل مارچ کیا اور کئی ساری باتیں مدعوں کو اٹھاتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وومن انڈیا موومنٹ پارٹی کی ایکٹیو لیڈر اور شعلہ بیان خاتون سیدہ سعدیہ نے دو باتوں پر کڑے الفاظوں کے ساتھ مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جو آج کل مائکرو فائنانس سنگھ کے لوگ عورتوں خواتین کو پیسہ دے کر پھر پیسہ واپس نہ دینے کے حالات کے چلتے عورتوں کو زبردستی پروسٹیٹیوشن جسم فروشی کے دلدل میں ڈھکیل رہے ہیں، ایسے غلط لوگ خبردار ہو جائیں۔ کسی بھی عورت کے ساتھ بدسلوکی ظلم کرنے سے پہلے انہیں پروسٹیٹیوشن کے دلدل میں ڈالنے سے وہ باز آ جائیں، ورنہ پھر آنے والے دن ان کے لیے بہت ساری پریشانیاں کھڑی کی جائیں گی۔ ساتھ ہی وہ لوگ جو کہ پاور میں ہیں، بڑے بڑے عہدے پر فائز ہیں، ان کو آگے آتے ہوئے ایسے غلط مائکرو فائنانس سنگھ کے خلاف جلدی اور سخت ایکشن لینا چاہیے۔ مزید انہوں نے کہا کہ یہ سنگھ صرف بند نہ کیا جائے بلکہ اس سنگھ میں شامل ایک ایک بندہ اور ورکر جو کہ غلط کام کر رہے ہیں ان سبھی کو پکڑ کر جیلوں میں ڈالا جائے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر میں چیلنج کرتی ہوں کہ گلبرگہ شہر کی تمام لاکھوں کی تعداد میں عورتیں خواتین مل کر پورے گلبرگہ شہر کا چکا جام کر دیں گے۔ جب تک کہ سنگھ میں مائکرو فائنانس میں موجود ہر ظالم غلط انسان کو اس کے غلط کاموں کی سزا نہ دی جائے تب تک ہم سبھی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ سیدہ سعدیہ نے یہاں پر مزید کہا کہ ہم دوسرا چیلنج کرتے ہیں ان مردوں کو جو کہ اپنے گھر کی خواتین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، انہیں مارتے پیٹتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس میں ملوث ہیں، جو کہ اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ تمام مرد حضرات بھی خبردار ہو جائیں، کیونکہ ہمارے پاس ایسی بے بس خواتین پہنچ رہی ہیں، شکایت کر رہی ہیں کہ انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے۔ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ ڈومیسٹک وائلنس کی خبر پہنچ رہی ہے، لہٰذا ایسے مرد جو کہ خواتین پر ظلم کرتے ہیں وہ فوری طور پر اپنے وائلنس پر کنٹرول کر لیں، اپنے گھر کی پریشانیوں کا سکون سے بیٹھ کر اچھے الفاظوں کے ساتھ حل نکالیں، ورنہ پھر ایسے مردوں کو ہمیں چوراہے پر لانے میں دیر نہیں لگے گی۔ سیدہ سعدیہ نے یہاں پر مزید کہا کہ چاہے عورتیں خواتین کوئی بھی کاسٹ کی کیوں نہ ہو، ہندو، مسلم، سکھ، جین، کرسچنز، ہر قوم اور کاسٹ کی لڑکیوں، عورتوں کی حفاظت کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے اور ہم سبھی اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں گے۔ تلنگانہ ریاست کا معروف شہر حیدرآباد اور اس معروف شہر کی نامچین پارٹی AIMIM پارٹی کے صدر اور جانا مانا نام اسد الدین اویسی صاحب نے حال ہی میں بڑی شاندار اور بہترین طریقے سے مہاراشٹر کے دھلے شہر میں منعقدہ پبلک میٹنگ میں شرکت فرمائی۔ ہاں، بڑے ہی اعلیٰ پیمانے پر منعقدہ دھلے میں اس پبلک میٹنگ میں بڑے ہی پرجوش اور اپنے فیمس انداز سے اسد الدین اویسی صاحب نے شرکت فرماتے ہوئے پرجوش انداز میں بیان کیا۔ اس پبلک میٹنگ میں بڑی کثیر تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے، عوام نے شرکت فرمائی اور بڑے ہی جوشیلے انداز میں سبھی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس پبلک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا کہ مہاراشٹر وہ ریاست ہے جو کہ کسی بھی تعارف اور انٹروڈکشن کا محتاج نہیں، وہ اپنے ہر کام کو بڑے ہی بخوبی انداز سے کرتا ہے، اور مہاراشٹر ریاست میں واقع دھلے شہر کے لوگ یہ بخوبی انداز سے جانتے ہیں کہ فاروق شاہ وہ لیڈر اور نام ہے جس نے 5 سال کے ڈیوریشن میں ویدھان سبھا میں اپنے دھلے سٹی میں امن و سکون بھائی چارہ برقرار رکھنے کا بہترین کام کیا ہے۔ یہاں پر انہوں نے کوئی بھی مذہب کے نام پر دنگے فساد ہونے نہیں دیے۔ نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر قوم کے کاسٹ کے لوگوں کے لیے فاروق شاہ نے اچھا کام کیا۔ آدیواسی دلتوں کو انصاف دلانے کا انہوں نے کام کیا۔ آدیواسیوں دنگروں کو ان کا اصل مقام دلانے کے لیے انہوں نے محنتیں جدوجہد کی۔ اسد الدین اویسی نے یہاں پر مزید کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مہاراشٹر میں جو 13 کاسٹ مسلم کاسٹ موجود ہے ان کو آرکشن ضرور ملنا چاہیے، کیونکہ ممبئی ہائی کورٹ نے اسے منظوری دے دی ہے۔ ساتھ ہی مراٹھا بھائی بہنوں کو بھی آرکشن ملنا چاہیے اور ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ لہٰذا کس بنیاد پر تشدد پسند لوگ فاروق شاہ کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں؟ مزید اسد الدین اویسی نے کہا کہ فاروق شاہ نہ صرف مسلمانوں کے حق میں کام کرتے ہیں بلکہ ہندو بھائی بہنیں، دلتوں، آدیواسیوں، کولی برادری، دنگر برادری، مراٹھا بھائی بہنوں کے لیے بھی، ان کے حق میں بھی انہوں نے، فاروق شاہ نے بڑے ہی بہترین کاموں کو انجام دیا ہے۔ مگر بی جے پی اور شیو سینا کے پاس صرف ایک ہی فارمولا موجود ہوتا ہے کہ الیکشنز کے وقت صرف اسد الدین اویسی اور فاروق شاہ
شاہ کو گالی دو اور ان دونوں کے نام پر ووٹس حاصل کرو۔ مزید اسد الدین اویسی نے پوچھا، کیا تمہارے گھر میں کوئی اور نہیں، تمہاری پارٹی میں کوئی اور نہیں جس کا نام لے کر تم ووٹس حاصل کرو؟ تم لوگ کب تک ہمارے نام کے سہارے ووٹس لیتے رہو گے؟ اسی طرح کی کئی ساری باتیں اور مدعوں کو اٹھاتے ہوئے اویسی صاحب نے اس پبلک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے دھلے سٹی میں موجود عوام کو صحیح کینڈیڈیٹ کا ساتھ دیتے ہوئے ان کو پاور میں لانے کی اپیل کی ہے تاکہ دھلے میں مذہب کے نام پر سیاسی کھیل نہ کھیلا جائے۔ اسی طرح کی تیز تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔